لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ اور وہ شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے۔ مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی اچھا تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے، کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور اچھا آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ دیکھیے، غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اور بالکل سر، ایسی بات ہے کہ میں نے انٹرویو کیا مولانا صاحب کا اور یہ سوال بہت ٹائم سے میرے ذہن میں تھا۔ مولانا صاحب کافی ناراض تھے، ان کا مجھے میسج آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ وائرل کر دیا آپ نے۔ خیر کافی اپسیٹ ہے مولانا صاحب، تو اتنے خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک چیز مجھے جو ہے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ مولانا کہیں کے بھی ہوں، ہندوستان یا پاکستان کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یہ چیز بالکل کامن تھی۔ تو اس وقت جو پاکستان کی سیاست عمران خان کر رہے ہیں، یہ جنت کی ٹھیکیداری کی سیاست کو وہ آگے کتنا لے کے جاتے نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، یہ دونوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں، یہ باقی کنٹریز سے ہمیں الگ سے کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ اب اچانک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو؟ یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دی ہم لوگوں نے؟ جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، قرآن اس بات کو کہتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ایمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم، ایمان کی بنیاد پر مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا، چاہے وہ اپنی اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح۔ کافر جو غیر مسلم ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں۔ اب سمجھ لیجیے اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے۔ اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد شراب طہور کہا ہے اس کو، شراب طہور کا مطلب پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ 9/11 کوئی سچا واقعہ نہیں ہے، 9/11 گھڑا ہوا واقعہ ہے، یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے۔ مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی اچھا تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے، کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ دیکھیے، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے۔
जैसा कि व्यूअर्स वो क्लिप आपने देखा होगा और अभी हमने आपको दिखाया भी है, तो आरजू ये बताइए कि इस पर क्या रिएक्शन हुआ। ये तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है मिलियंस लोगों ने ये क्लिप खास तौर पर देखा। और बिल्कुल सर, ऐसी बात है कि मैंने इंटरव्यू किया मौलाना साहब का और ये सवाल बहुत टाइम से मेरे जहन में था। मैंने बीच में भी एक आध बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ के भी जो मौलाना है, लेकिन उन्होंने मेरा शो ज्वाइन नहीं किया और माजरत कर ली। ये चीज़ मेरी कोशिश है अपनी तरफ से थोड़ी सी कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो नए जो मदरसों में स्पेशली जा रहे हैं, उनकी आंखें खुलें, उनको पता लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ये लोग जो बातें बनाते हैं, जो बताते हैं इनको, जो ये मौलाना साहब थे या दूसरे लोग जो हैं, इन्हें जो जन्नत के नक्शे खींचे जाते हैं और इन्हें गलत कामों की तरफ, इनकी बात नहीं करी, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो इस तरह की बातें सिखाते हैं, जिसमें लाल मस्जिद के भी कई बार हमने जो है वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे। इसी तरह के लोगों की वजह से सर आप देख रहे हैं कि इस्लाम का नाम काफ़ी ख़राब हो चुका है और उसके बाद ये बात करते हैं कि जी इस्लामोफोबिया हो गया, लेकिन उससे पहले ये नहीं देखते कि क्या कुछ ये बच्चों को सिखा रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं कि जी जन्नत में ये होगा। मौलाना साहब की जैसे आप बात कर रहे हैं, वो कहने लगे कि हम वहाँ पे खुदा का दीदार करने के लिए जन्नत में, अगर खुदा का दीदार करने के लिए वो जन्नत में जाना चाहते हैं तो ये 72 हूरें क्या उनको राखी बांधेंगी? मतलब 72 हूरों की जरूरत क्या है, जाएं और खुदा का दीदार कर लें। लेकिन खैर मौलाना साहब काफी नाराज हो गए और मुझे लग रहा है कि अभी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफी सख्त किस्म के मुझे मैसेजेस किए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने सिर्फ सवाल किया था, असल मसला आपके जवाबात से बना है, जो आपने रिप्लाई दिए। तो मुझे कह रहे हैं कि खुदा से पूछो जाके। अरे खुदा के जो कहना चाहिए कि बिजनेस तो आप लोग चला रहे हैं, तो मैं खुदा से क्यों पूछूं? मैं उसी से पूछूंगी ना जो ये चूरन बेच रहे हैं। एक चीज मुझे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि मौलाना कहीं के भी हो, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के एक ही जैसे होते हैं। ये चीज बिल्कुल कॉमन थी। आपने कहा कि मौलाना कहीं के भी हों, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के, वो एक जैसे ही होते हैं, और यूं लगता है आपने पीछे कहा कि जैसे ये जन्नत का चक्कर लगा के आते हैं इस तरह के मौलाना, और फिर वो नक्शा बांधते हैं। आप ज़रा एक कदम आगे जाइए तो खुद आपके जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान हैं, वो लगता है कि वो जन्नत के चक्कर लगाए हैं। रियासत मदीना से सफ़र शुरू हुआ था और अभी उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी कमेटियां बनाई हैं जिसमें लगता है कि इस वक्त जन्नत के ठेकेदार वही हैं। एक इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है 2021 की, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2021 में 42% जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ, और कहा जा रहा है कि टोटल जो है वो 128 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें तकरीबन 236 अफराद जो थे उनकी जान चली गई। सो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? और दूसरा ये है कि जो इस्लामिक स्टेट है उसका जो चैप्टर है वो बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, ये भी ये रिपोर्ट कह रही है। और क्वेटा में क्योंकि ये ज्यादातर अहले तशीह को, जो शिया स्कूल ऑफ थॉट से लोग उनको मारते हैं, और एक तो ये सेक्टेरियन हमले करते हैं, यानी कि अहले तशीह को ये मारते हैं क्योंकि वो समझते हैं दे आर लायबल टू बी किल्ड। ठीक है जी। सेकंड ये है कि ये समझते हैं कि वो जो इंपीरियल पावर्स और उनके जो इत्तेहादी हों वो कोई भी हों,